نہیں کہا جاتا تھا اس کو. اچھا, اور اس پر کوئی علامت ہی نہیں تھی علماء والی, یعنی وہ امامہ شریف اس کے سر پر ہو, چہرے پہ داڑھی ہو اس کے, یا کوئی اسلامی لباس پہنتا ہو, ایسا نہیں تھا وہ. اور میں نے حضور ہمارے ساتھ نواز بٹ صاحب فرانس سے پھر موجود ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. میں بڑی معذرت کے ساتھ, بہت ہی معذرت کے ساتھ, نہیں حالانکہ یہ جو موضوع جو ہے نا ریلیٹڈ تو نہیں ہے, جو مرزا مشتاق صاحب نے جو بات کی ہے وہ ایک اس سے تھوڑا سا میں سوال کرنا چاہتا ہوں, ریکویسٹ ہے میری کہ ذرا سنیں. مرزا قادیانی کے حواری یہ کہتے ہیں کہ ان کا خود ساختہ مسیح موعود ایک بہت بڑا عالم تھا. میں آپ سے یہ پوچھنے کی اشارہ کرتا ہوں علامہ صاحب سے بات بن, کیا واقعی یہ عالم تھا؟ کیونکہ علم کی 2 اقسام ہیں, نوری یا ناری. پھر اس مرتاد کے پاس کون سا علم تھا؟ بس اس پر روشنی ڈالی گا. بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزا دے. اور آج کا بہت پیارا موضوع ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جناب نواز بٹ صاحب. جی قبلہ شاہ صاحب, بہت آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو کلمات مبارکہ فرمائے ہیں وہ ٹھیک ٹھیک اس پر فٹ ہوتے ہیں. اس پر کوئی علامت ایسی نہیں تھی. ہر بات میں, ہر لفظ میں وہ علماء کی تضحیق کرتا تھا, تمسخر کرتا تھا, علماء پر جوک کرتا تھا, تمسخر کرتا تھا, علماء کی تضحیق کرتا تھا, اور خود کو چودھری کہلواتا تھا, اپنے نام کے ساتھ چودھری لکھواتا تھا وہ. اور کوئی اس کی نشانی ایسی نہیں تھی کہ جو یا مسجد میں بیٹھا وہ درس دے رہا ہو, وہ بنگلوں میں, کوٹھیوں میں اور صوفوں پر بیٹھا ہوا ایک نئے سٹائل کے ساتھ, اور بات پر علماء کو وہ تمسخر کے ساتھ پیش آتا, اور پھر وہ کہتا کہ جناب ہمارے لیے اتھارٹی صرف قرآن ہے. نبی کریم علیہ السلام دیکھیے, میں قربان جاؤں کہ 1400 سال پہلے وہ لفظ ارشاد فرمائے ہیں, اور بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح رب تعالیٰ جل شانہ نے ایک ایک بات جو ہے جزیات تک اللہ کے حبیب کے سامنے کر دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں آپ کے سامنے اس مردود کا چہرہ بھی تھا, آپ دیکھ کر بیان کر رہے تھے کہ کس طرح یہ میری امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا, کس طرح بیٹھا ہوگا اور کیسی اس کی شکل ہوگی. اور بات پر یہ ہمارے ان فقیر مسکین علماء کو کہ جو بالکل جو ہے نا مفلسی کی حالت میں رہتے ہوئے بھی قرآن و سنت کے خادم ہوں گے, یہ ان پر تضحیق کرے گا, ان کے کپڑوں کو کبھی, اور ان کے کھانے پر جناب کبھی کہے گا کہ یہ سوکھے ٹکڑے کھانے والے کیا جانتے ہیں, فلاں کیا جانتے ہیں. یہی اس کی عادت تھی. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس نشانی کے ساتھ فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے وہ یہ کہے گا کہ جناب جو کچھ قرآن نے ہمیں کہہ دیا وہ ہمارے لیے کافی ہے, اور قرآن ہی میں جس کو حلال پاؤ اسے حلال سمجھو, جس چیز کو حرام پاؤ اسے حرام سمجھو. حالانکہ سرکار کیا فرماتے ہیں کہ حالانکہ کیا ہے کہ ما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح حرام قرار دیا ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حرام قرار دیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جس طرح حلال قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حلال قرار دیا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ کو اللہ تعالی جل شانہ نے یہ اختیار عطا فرمایا, اور آپ کی صفات میں قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ میرے حبیب جو ہے یہ ان کا یہ منصب ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. اندازہ فرمائیے اس کلام کا کہ اس رسول نبی امی کی پیروی کرو. یتبعون الرسول, وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی, نبی امی کی, کہ جس کی شان مبارک مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, اور ان کی شان مبارک تورات میں اور انجیل میں مذکور ہے کیا, یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر, کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, اور ویحل لہم الطیبات, وہ پاک چیزیں تمہارے لیے, طیب چیزیں تمہارے لیے حلال کرتے ہیں, ویحرم علیہم الخبائث, اور ان پر وہ پلید چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں, اور یضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم, کہ ان پر جو بوجھ ہے ان کی گردنوں پر اس کو ہلکا کرتے ہیں. یضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم, کہ وہ جن کے بوجھ تلے وہ دبے ہوئے ہیں وہ
بوجھ کو ان کے گردنوں سے گردنیں ان کی آزاد کراتے ہیں. اور یہ بات سورہ الم نشرہ میں بھی فرمائی گئی کہ یہ حبیب کون ہے کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو نبی کریم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے یہ مقام پہلے بخشا اور آپ کے لیے کشادگی فرمائی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یحل لہم الطیبات کے فائل یحلو کے فائل یہاں یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم. یہ تمام جو مضارع کے صیغے ہیں ان کے فائل کون ہیں؟ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ. وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, وہ برائی سے روکتے ہیں, وہ طیبات حلال کرتے ہیں, وہ خبائث کو حرام کرتے ہیں, وہ لوگوں سے بوجھ ہلکا کرتے ہیں. الذین آمنوا بہ, جو اس رسول پر ایمان لاتے ہیں, وعزروہ ونصروہ, اور ان کی وہ مدد کرتے ہیں, ان کی عزت و توقیر کرتے ہیں, وہی کامیاب لوگ ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ قرآن مقدس میں فرما رہا ہے. تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال و حرام کی اتھارٹی اور طاقت اور قوت اور پاور رب تعالیٰ جل شانہ نے ان کو عطا فرمائی ہے. تو گویا ارسال کا مطلب یا رسول کا مطلب یا نبوت کا مطلب صرف پیغام پہنچانا نہیں ہے, بلکہ طیبات کو حلال کرنا اور خبائث کو حرام کرنا, اور نہ صرف اسے بیان کرنا بلکہ اس کو حلال و حرام قرار دینا. یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قوت عطا فرمائی. حدیث صحیح میں اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ انما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ ہو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرام قرار دیا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حرام قرار دیا. اب ان لوگوں کو جی ہمارے ساتھ نثار حسین بھائی موجود ہیں برمنگھم سے, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ جو لاہوری گروپ ہے جی کب کا دینے سے الگ ہوا؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال ہے میرا مشتی صاحب سے کہ یہ کوئی گزشتہ 3 ماہ سے ڈڈلی آئے تھے مارچ میں, تو وہاں کیا ہوا تھا؟ بڑی پولیس ہو رہی ہے, ہم نے دیکھا ان کو ریسٹ کر کے لے گئی تھی. ٹھیک ہے جی, اوکے. بڑی مہربانی آپ کی جناب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جو گفتگو کی. جی قبلہ شاہ صاحب. جی تو اب یہ دیکھیے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بشر ہیں, جی بتقاضۂ بشریت وہ کلام کرتے. آج بھی دیکھیے کس طرح آج جو وام پیدا ہو رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں, ان کی نشاندہی سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی حیات مطہرہ میں فرما دی اور نشاندہی فرمائی, اس کا علاج بھی کیا. لیکن ہمارے لیے جاننا ضروری ہے, ہمیں کوئی شک میں ڈالتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نیا شک ہے, نیا سوال ہے اور نئی بات ہے, حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کا احاطہ کیا ہے. وہ شک آپ نے ذکر بھی کیا کہ کل پیدا ہوگا, پھر اس کا آپ نے رد بھی فرما کر ہمیں لا عمل عطا فرما دیا, ہمیں شک سے محفوظ فرمایا. یہ حدیث پاک بھی قابل غور ہے اور یہ حدیث پاک حدیث صحیح ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کو سیاہ ستہ میں اپنی کتاب میں ابو داؤد شریف میں ذکر فرمایا ہے. عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما قال كنت اکتب كل شيء اسمعه من رسول الله اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا اتكتب كل شيء سمعته من رسول الله ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومى بإصبعه إلى فيه وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو